السلام علیکم۔ آج ہماری بات چیت کا موضوع معرفت ہے۔ معرفت یعنی گاڈ ریئلائزیشن ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ کھانا اور پانی۔ جس طرح ہماری فزیکل ڈیولپمنٹ کے لیے کھانا اور پانی ضروری ہے، اسی طرح ہماری روح کی ڈیولپمنٹ کے لیے معرفت ضروری ہے۔ آپ اس بات کو ضرور مانیں گے کہ آج مٹیریلسٹک دنیا میں ہر کوئی انسان ڈپریشن، سٹریس، ٹینشن، انزائٹی، سسپیشن، مسٹرسٹ، ان سب چیزوں سے پریشان ہے، اور اس کا راز صرف یہ ہے کہ وہ معرفت سے خالی ہے۔ تو چلیے آج ہم بات چیت کریں گے معرفت کے اوپر سی پی ایس انٹرنیشنل کے سینئر ممبر اور ٹرسٹی ڈاکٹر ثانیہ حسنین خان صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ بہت ڈاکٹر اچھا۔ ڈاکٹر صاحب، آج کا جو ٹاپک ہے، جیسا کہ میں نے کہا معرفت، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک انسان کے لیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے۔ تو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب، آپ ہم سب کو یہ بتائیے کہ معرفت کے کیا معنی ہیں، اس کو واضح کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معرفت کا جو لٹرل میننگ ہے وہ ہے پہچاننا، یعنی ٹو ریکگنائز، ٹو فائنڈ، ٹو ڈسکور۔ لیکن جب یہ ایک ریلیجس ٹرم کے طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کا اللہ کو پہچاننا، ٹو ڈسکور گاڈ، ٹو ریئلائز گاڈ ریئلائزیشن۔ تو یہ پہچاننا کیا چیز ہے؟ پہچاننا کا مطلب یہ ہے کہ جو تعلق ہے بندے کا اللہ سے، خالق کا مخلوق سے، عبد کا معبود سے، کریچر کا کریٹر سے، اس تعلق کو پہچاننا کہ کیا تعلق ہے، یعنی ٹو ڈسکور دا ریلیشن بٹوین گاڈ اینڈ مین، بٹوین کریچر اینڈ کریٹر۔ اور یہ ایک شعوری دریافت ہے، یعنی یہ سوچ کے لیول پر انسان اس چیز کو دریافت کرتا ہے، اور معرفت جو ملتی ہے ہمیں اللہ سے ملتی ہے، یعنی اللہ معرفت کو دینے والا ہے اور انسان معرفت کو ریسیو کرنے والا ہے، یعنی یہ 50-50 کا معاملہ ہے۔ مولانا نے اپنی کتاب معرفت میں ایک بہت ہی بڑے اسکالر راغب الاصفہانی کو کوٹ کیا ہے۔ ہی واز اے ویری ریپیوٹیڈ اسکالر اینڈ اے کمنٹیٹر آن دا قرآن، اینڈ ہی واز اے گریٹ لنگوسٹ۔ عربی زبان پہ ان کی بڑی زبردست کمانڈ تھی، اور 11th سینچری کے تھے وہ، ایران سے، اور ان کی کتاب المفردات بہت ہی معروف ہے اور ایک سورس بک ہے عربک، خاص طور سے قرآن کی عربک کے لیے۔ تو انہوں نے جو تعریف کی ہے، جو ڈیفینیشن دی ہے معرفت کی، وہ یہ ہے کہ معرفت البشر للہ ہی بتدبر آثارہ دون ادراک ذاتہ، یعنی جو انسان اللہ کے لیے انسان کی معرفت ہے وہ خدا کی نشانیوں پہ غور و فکر کرنا، تدبر کرنا۔ انہوں نے آثار ورڈ یوز کیا ہے، اس کا مطلب ہے وہی سائنز یا نشانیاں۔ دون ادراک ذاتی، اس کا مطلب ہے کہ اس کی ذات پر، خدا کے بینگ پر، خدا کی ہستی پہ غور و فکر نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کے سائنس پر غور و فکر کرنا ہے۔ یہ بات بڑی اہم لکھی ہے راغب اصفہانی نے کہ خدا کی ذات پہ آپ کو غور و فکر نہیں کرنا ہے۔ لوگوں نے کیا بنا رکھا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ ہیں، خدا ایسا ہے، خدا ویسا ہے، خدا کی 2 آنکھیں ہیں، خدا چلتا ہے، خدا کے پاؤں ہیں، تو وہ ایسی سمجھتے ہیں جیسے انسان ہے ویسے خدا ہے۔ چونکہ قرآن میں کچھ ایسی باتیں آ گئی ہیں، جیسے قرآن میں آیا حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے تم کشتی بناؤ، تو لوگوں نے سمجھا خدا کی بھی آنکھیں ہیں۔ جی ایسے ہی آدم علیہ السلام کے قصے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بات کی فرشتوں سے اور ابلیس سے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابلیس سے تم سجدہ کیوں نہیں کرتے آدم کا، جب کہ میں نے اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، خلقت بیدیہ۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ سے بنایا انسان کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری کریٹیو پاور کو استعمال کر کے ایک انسان جیسی مخلوق بنائی۔ جی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ سے بنایا۔ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو انہوں نے راغب الاصفہانی نے بہت اچھا لکھا ہے یہ کہ ہمیں خدا کی سائنس پر غور کرنا ہے، نہ کہ اس کی ہستی، وہ کیسا ہے، وہ کیسا لگتا ہے، اس پہ غور نہیں کرنا ہے۔ جی آپ نے بہت صحیح کہا ڈاکٹر صاحب کی غور کرنا ہے یعنی سوچنا ہے۔ مولانا وحید الدین خان صاحب کہا کرتے تھے کہ قرآن اور حدیث میں معرفت کے آئٹمز بہت چھپے ہوئے ہیں، لیکن لوگ اس کو دریافت اس لیے نہیں کر پاتے بیکاز دے لیک ان دا تھنکنگ۔ بلکہ آج صبح ہی فراز نے ایک میسیج بھیجا جو مجھے بہت پسند آیا، مولانا کی ایک ٹاک سے تھا، وہ میں سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس ٹاک میں یہ الفاظ تھے مولانا کے کہ سوچ کو لے کے، کیونکہ آپ نے غور و فکر کی بات کری، کہ ہر سوچ سے پہلے آپ یہ سوچ لیجئے کہ کیا اس سوچ سے آپ کا ایمان کا فائدہ ہے، کیا اس سوچ سے آپ کے شکر میں اضافہ ہے، اور کیا اس سوچ سے آپ کا تعلق باللہ بڑھتا ہے، اور کیا اس سوچ سے جو آپ عبادت کرتے ہیں اس پہ خشوع بڑھتا ہے۔ اگر نہیں تو یہ سوچ شیطانی سوچ ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ یاد رکھیے کہ ایسی سوچ جو آپ کے شکر کو گھٹا دے تو وہ شیطانی سوچ ہے۔ تو سوچ اور غور و فکر یہ بہت اہم بات ہے جو آپ نے بتائی۔ ڈاکٹر صاحب اس کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ہر کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ معرفت کو ڈیولپ کرے، لیکن اس کا آغاز کہاں سے ہو؟ فرام ویئر شوڈ ہی اسٹارٹ ہز جرنی آف معرفت؟ میرے خیال سے جو معرفت کا آغاز ہے وہ علم سے ہے، کہ انسان علم حاصل کرے۔ جی صرف علم حاصل کرنے سے کسی کو معرفت نہیں مل جائے گی۔ معرفت جیسا آپ نے کہا کہ غور و فکر سے ملتی ہے، لیکن علم جب حاصل کرتا ہے تو وہ ایک اس کے اندر ابتدائی صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ معرفت کے راستے پہ چلے، اور جو خدا کی تخلیقات ہیں، جو کریشن ہے، اس پہ غور و فکر کرتا ہے۔ سائنس کی اگر نالج اس کو ہے تو اس کو اور زیادہ یعنی کریشن میں غور کرنے کا موقع ملتا ہے، ایک ڈیٹا اس کو مل جاتا ہے۔ آج جو ماڈرن سائنس ہے وہ پہلے نہیں تھی۔ تو یہ یعنی ایک غور و فکر کی پھر وہ زندگی گزارتا ہے، اور اس کی جو شخصیت ہے، اس کی جو پرسنالٹی ہے، جو انر پرسنالٹی ہے، اس میں ایک چینج آتا ہے، ایک واضح چینج نظر آتا ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وہ انسان ایک عارف انسان بن جاتا ہے، یعنی اس کے اندر معرفت جھلکنے لگتی ہے، اور ہر چیز کو وہ ایک عارفانہ نگاہ سے دیکھتا ہے، اور اس کے اندر شدت سے محاسبہ کرنے کا مزاج پیدا ہوتا ہے، انٹروسپیکشن کرتا ہے، وہ سوچتا ہے اپنے بارے میں، اپنی خود اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے، اپنا خود حساب کرتا ہے، جس کو مولانا کہتے تھے اپنی خود ہیمرنگ کرتا ہے، مرسیلس ہیمرنگ کرتا ہے۔ جی تو اس کی وجہ سے اس کے اندر بڑا چینج آتا ہے، ایک واضح فرق آپ کو نظر آئے گا ایسے انسان کے اندر، اور اس کی جو عبادت ہے، جو ورشپ ہے، نماز روزہ، اور جو اس کا اخلاق ہے، کیریکٹر، اور جو معاملات ہیں یعنی اس کی ڈیلنگز، ان سب میں ایک بہت ہی پرومیننٹ چینج نظر آنے لگتا ہے، اور جو اس کی دلچسپی رہتی ہے وہ انہی طرح کی چیزوں میں ہوتی ہے۔ اس کے ساتھی بھی ایسے ہوتے ہیں جو اس کے معرفت میں اضافہ کریں، وہ ایکسچینج بھی اسی طرح کا کرنا چاہتا ہے، وہ ادھر ادھر کے ہوا کلچر میں اس سے دور رہتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، اور یہی آغاز ہے۔ اور مولانا نے اپنی کتاب معرفت میں بہت اچھے انداز میں لکھا ہے کہ اس کو فرشتوں کی ہم نشینی ملتی ہے،
یعنی کمپینین شپ آف دی اینجلس، کیونکہ ہمیں فرشتے ہی انسپائر کرتے ہیں۔ جب ہم اس راستے کے مسافر بنتے ہیں تو فرشتے ہمیں انسپائر کرتے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں قرآن میں کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں، ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو فرشتوں کی کمپینین شپ ملتی ہے، اور مولانا نے لکھا ہے کہ وہ معرفت کی ہواؤں میں سانس لیتا ہے اور معرفت کے ماحول میں جیتا ہے۔ ماشاء اللہ، معرفت کی ہواؤں میں سانس لیتا ہے۔ جی یہ بہت اچھی بات کہی ڈاکٹر صاحب۔ مجھے ایک حدیث بھی یاد آ رہی ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تب اللہ تعالیٰ اپنے تمام مخلوقات کو جمع کریں گے حساب کے لیے، اور جو لکھنے والے فرشتے ہیں وہ اپنا لکھا ہوا ریکارڈ لے کر آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے فرمائیں گے کہ کیا اس بندے کا کوئی لکھا ہوا عمل رہ گیا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ ہمیں جتنا اس کے عمل کے بارے میں پتہ تھا ہم نے ضرور لکھا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو خطاب کرتے ہوئے کہیں گے کہ تیرا ایک چھپا ہوا عمل میرے پاس ہے جسے تو بھی نہیں جانتا، اور اس کا میں بدلہ دوں گا، اور وہ ہے ذکر خفی، یعنی آہستہ سے اللہ کو یاد کرنا یا دل میں یاد کرنا، اور جیسا آپ نے کہا کہ ایسی سوچ اور تفکر کرنا یا تدبر کرنا۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت خوشی کی اور ہوپ کی بات بھی ہے ہمارے لیے بالکل۔ کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک اس یاد کو ریوارڈ کرے گا۔ میں آن لائن ویور سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں مولانا کی کتاب معرفت میں سے اگر آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو یہ مولانا کی کتاب معرفت جس کا ابھی ڈاکٹر ثانیہ حسنین صاحب نے ذکر کیا، آپ اس کو CPS انٹرنیشنل سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ اس کی ہارڈ کاپی گڈ ورڈ بک سے بھی لے سکتے ہیں۔ اسی کا انگلش ورژن اس کے کچھ چیپٹرز ہیں جو ڈسکورنگ گاڈ کتاب میں شامل ہیں، تو آپ اس کو بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال میں پوچھنا چاہوں گا، اور یہاں پہ میں اردو شاعر فانی بداؤں کو لانا چاہوں گا۔ ان کو کچھ ایکسپیرینسز ہوئے جس سے ان کے اندر یہ احساس ہوا کہ یہ جو دنیا ہے بہت ان ریئل ہے، اور انہوں نے ایک بہت فیمس کپلیٹ بھی لکھا جو مولانا بھی اس کا ذکر کرتے تھے کہ فریب جلوہ اور کتنا مکمل، اے ماضِ اللہ بڑی مشکل سے اپنے دل کو بزم عالم سے اٹھا پایا۔ مطلب یہ جو چکا چوند ہے یہ اتنی زبردست اور اتنی ریئل لگتی ہے کہ ہر ایک انسان کو لگتا ہے کہ یہی سچائی ہے، یہی فائنل ہے، لیکن بڑی مشکل سے، جیسا انہوں نے کہا کہ میں اپنے دل کو ڈیٹیچ کر پایا اس چکا چوند سے۔ تو ایک طرف ڈاکٹر صاحب ورلڈ کا گلیمر ہے، ایک ورلڈ کی ڈیوٹیز بھی ہیں، تو اکثر یہ خیال آتا ہے ذہن میں کہ کیا ہمیں اپنی ورلڈلی ڈیوٹیز کو گیو اپ کرنا چاہیے معرفت کی ڈیولپمنٹ کے لیے، یا یہ دونوں کیا ساتھ ساتھ ہو سکتے ہیں؟ اس کو ذرا آپ واضح کریں۔ جی، آپ نے بہت اچھا شعر پڑھا فانی بدایونی کا۔ واقعتاً یہ بڑا مشکل ہے، چکا چوند جیسا آپ نے کہا، لیکن یہ مطلوب نہیں ہے کہ انسان ان سب چیزوں کو چھوڑ کے پہاڑوں پہ چلا جائے یا جنگلوں میں جا کے بس جائے معرفت کی تلاش میں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے انسان سے کہ وہ اپنے جو اس کی زندگی ہے اسی میں رہے، اپنے جو کام ہے اسی میں رہے، اور وہیں پر وہ معرفت کی غذا حاصل کرے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے دنیا بنائی ہے کہ ہر چیز میں، ایک ذرے ذرے میں ہمیں معرفت کا نیکٹر جس کو مولانا کہتے تھے وہ مل جائے گا۔ جی تو یعنی جو بھی تجربہ ہو آپ کا، چاہے آپ آفس میں ہوں یا آپ گھر پہ ہوں یا آپ ٹریولنگ کر رہے ہوں، ہر تجربے کو آپ ایک فوڈ فار تھاٹ اور معرفت کی غذا اس سے حاصل کریں۔ ایک واقعہ ہے، صحابہ، ایک صحابی تھے حنظلہ، نہیں یہ دوسرا واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انہوں نے کہا کہ 24 گھنٹے میں، یعنی ایک دن جو ہوتا ہے اس میں 4 طرح کے اوقات ہونے چاہیے جی ایک مومن کے لیے 4 طرح کے اوقات ہونے چاہیے۔ پہلا ہے کہ ساعتیں یناجی فیہا ربہ، کہ کچھ ایسے اوقات ہوں، کچھ ایسے لمحے ہوں، کچھ ایسے مومنٹس ہوں جس میں وہ اپنے رب سے باتیں کرے، جی اپنے رب سے ہم کلام ہو، یعنی وسپر کے انداز میں۔ خدا سے جو بات ہوتی ہے وہ وسپر کے انداز میں ہوتی ہے، خاموش زبان میں ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب آتا ہے، انسپریشنز جسے کہتے ہیں۔ تو ایسے بھی کچھ موقع ہوں کہ وہ اپنے رب سے ہم کلام ہو، باتیں کرے اور خاموشی سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ اور پھر ہے کہ ساعتیں یحاسب فیہا نفسہ، کہ کچھ ایسے بھی لمحات ہوں، کچھ ایسے بھی موقع ہیں کہ وہ اپنا انٹروسپیکشن کرے، اپنے بارے میں سوچے کہ وہ کس راستے پہ ہے، وہ صحیح راستے پہ ہے یا وہ راستے سے بھٹک گیا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ وہ ہر روز، یعنی وہ ایک اپنی ہیبٹ بنائے انسان کہ وہ سوچے اپنے بارے میں۔ یہ بہت ہی ضروری ہے تاکہ وہ اگر اس کے اندر کوئی راستے سے وہ بھٹک گیا ہے تو وہ اس کو راستے کو ٹھیک کر لے۔ پھر ایک اور بات کہی کہ ساعتوں یتفکر فی صنع اللہ تعالی، یعنی کچھ ایسے بھی لمحات ہوں، کچھ ایسے بھی مومنٹس ہوں جو وہ اللہ تعالیٰ کی کریشن پہ غور و فکر کرے۔ جی تو یہ بہت اہم ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی وقت وہ نکالے جس میں وہ اپنے گھر کے جو کام ہے، جو اپنے روزمرہ کا کام ہے، جو بزنس ہے، جو گھر ہے، اس کے لیے جو کام ہے اس کے لیے بھی وقت نکالے۔ ایسا نہیں کہ وہ بالکل ہی یکسو کر لے اپنے آپ کو معرفت کے حصول کے لیے۔ جی ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، صحاباؤں کا جو معرفت کا لیول ہے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ بہت اونچا لیول تھا۔ حضرت ابن مسعود یوز ٹو سے دیٹ یو شوڈ آلویز سیٹ یور آئیز آن دی قرآن۔ اور اسی طریقے سے ابن عمر کے بارے میں کسی ایک شخص نے پوچھا کہ وہ گھر میں کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں بتائیں، تو اس نے کہا، دوسرے شخص نے، کہ تم میں وہ طاقت نہیں کہ جو وہ کرتے تھے وہ تم کر سکو، کیونکہ وہ سارا وقت قرآن پڑھتے تھے، نماز ادا کرتے تھے، اینڈ ہی ووڈ آلویز میک اے فریش ابلیوشن بفور ایوری پریئر۔ اسی طریقے سے اکرمہ بن ابو جہل جو ہیں وہ قرآن کو لے کے اپنے چہرے پہ لگا کے رویا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ دس از مائی لارڈز بک، دس از مائی لارڈز اسپیچ۔ تو جب ہم وہ ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ایک نیچرل ایک کوشچن آتا ہے کہ کیا معرفہ کے بھی کئی لیولز ہیں، اور کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم اونچے لیول آف معرفت کو پا سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں بتائیں ڈاکٹر صاحب۔ ہاں، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ مولانا نے اس سبجیکٹ پہ اپنی کتاب معرفت میں لکھا ہے کہ کئی لیولز ہیں معرفت کے۔ سب سے پہلا لیول جو بتایا ہے وہ ہے رؤیت جی کی سطح پر۔ رؤیت کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، یعنی کوئی چیز آپ دیکھ لیں۔ ایک طریقہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں آپ کو بتایا جائے، ایک یہ ہے کہ آپ اس چیز کو خود دیکھ لیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غیب ہے، جو ان سین ورلڈ ہے، اس کا مشاہدہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو کرا دیا کرتے تھے۔ یعنی یہ لیول صرف پیغمبروں کے لیے ممکن ہے، یہ عام انسانوں کے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ جی تو قرآن میں کئی چیزیں ہیں، کئی باتیں آئی ہیں جس سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمان کی جو بادشاہی ہے، یعنی جو ونڈرز ہیں، ان کو دکھایا۔ اور ایسے ہی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو ان کے اوریجنل فارم میں دیکھا. جو جی فرشتہ جبریل آیا کرتے تھے وہ ایک ہیومن فارم میں آتے تھے، جی ایک نوجوان اور بال کالے اور سفید ڈریس اور بالکل فریش. ایسا نہیں لگتا تھا کہ کوئی سفر کر کے آ رہے ہیں یا کوئی دھول مٹی لگی ہوئی ہے کپڑے پہ. جی تو ہمیشہ وہ زیادہ تر ایک ہیومن فارم میں آیا کرتے تھے، لیکن کبھی وہ اپنے اوریجنل فارم میں بھی آ جایا کرتے تھے. تو رسول اللہ بتاتے ہیں کہ وہ پورا جو آسمان ہے ایسٹ سے ویسٹ تک پہ ان کے پر پھیلے ہوئے ہوتے تھے. اس حالت میں آ کے وہ نیچے آتے تھے اور رسول اللہ کو قرآن کا پیغام جو بھی وحی ہوتی تھی وہ دیتے تھے. تو یہ غیب کا پردہ ہٹا دینا ہے، یعنی جو غیب ہے، جو انسین ورلڈ ہے، پیغمبروں کے لیے یہ پردہ ہٹا دیا جاتا تھا، کیونکہ ان کا جو مشن تھا وہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کو ریئلٹی بتائیں کہ موت کے بعد آخرت کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، ڈے آف ججمنٹ کیا ہے. تو جب تک کہ پروفٹس اس غیب کی چیزوں کو نہ دیکھ لیں وہ اس کنوکشن اور اس یقین کے ساتھ بتا نہیں سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے خاص یہ معاملہ کیا کہ کچھ پروفٹس کو اس طرح کے تجربات کرائے. ایک موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے قال ربی ارنی انظر الیک، کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. یعنی یہ جو ہیومن آئیز ہیں ان سے تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. لیکن انہوں نے پھر اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا اس پہاڑ پہ دیکھو، اگر میں اپنی تجلی اپنی لائٹ اس پہ ڈالوں گا اور اگر وہ پہاڑ اپنے مقام پہ باقی رہا تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو. تو جب اللہ تعالیٰ کی لائٹ اس پہاڑ پہ آئی تو وہ پہاڑ اڑ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ گر گئے بے ہوش ہو کے. خر موسیٰ صعقہ. پھر جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں، میں پہلا ہوں جو تمہارے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتا ہوں. تو ایسے واقعات، ایک واقعہ اور قرآن میں ہے جو بہت ہی عجیب ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کا. حضرت عزیر علیہ السلام 5th سینچری BC کے پیغمبر تھے، اور ان کے پاس ایک ڈونکی تھا جس پہ وہ سفر کیا کرتے تھے. تو قرآن میں ذکر ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، کہ اس شخص کا ذکر کرو جو ایک ٹاؤن سے گزرا اور اس کے وہ ٹاؤن جو تھا جو ولیج تھا وہ بالکل ختم ہو چکا تھا. اس کا جو کوئی آبادی نہیں تھی وہاں، کوئی انسان نہیں تھا، وہ سارے گھر ٹوٹ پھوٹ گئے تھے. تو یہ دیکھ کے عزیر علیہ السلام کے ذہن میں آیا، انہوں نے کہا کہ کیسے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گئے. یعنی ان کا مقصد تھا کہ جو انسان جب اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ آخرت میں کیسے زندہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو ایک بہت ہی زبردست ڈیمونسٹریشن دیا اور ان کو اسی وقت موت دے دی اور ان کے ڈونکی کو بھی موت دے دی. تو 100 سال کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا اور پوچھا ان سے قال کم لبثت، یعنی کتنے دن تم اس حالت میں رہے، یہ جو حالت تھی تمہاری اس میں کب تک، کتنے عرصے رہے. تو حضرت عزیر نے سوچا، کہا کہ قال لبثت یوما او بعد یوم، کہ میں شاید ایک دن یا ایک دن سے بھی کچھ کم رہا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، کہ تم 100 سال اس حالت میں رہے. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، کہ تم اپنے کھانے کو اور اپنے پانی کو دیکھو وہ تو ویسے ہی فریش ہے. تو
جو ان کا گدھا تھا، جو ان کے ڈونکی تھا، وہ ختم ہو چکا تھا، اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ زندہ کیا. وہ ہڈیاں جڑ گئیں، مسلز آ گئے، آرگنس بن گئے، اسکن آ گئی، اور وہ ڈونکی کھڑا ہو گیا. تو وہ دیکھ کے ایک دم حیران ہو گئے، اور پھر وہ بولے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اس طرح کے واقعات صرف پیغمبروں کے لیے ہوتے تھے، تاکہ ان کے اندر زبردست کنوکشن اور یقین پیدا ہو. بلکہ یہ جو میں نے ابھی واقعہ سنا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا، یہ چیپٹر نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 ہے. جی. اور اس کے اگلی آیت جو ہے 260، چیپٹر نمبر 260، وہ بھی اسی طرح کی بات ہے. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ کیسے تو زندہ کرے گا جو لوگ مر جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ کیا تم میرے اوپر ایمان نہیں رکھتے؟ تو انہوں نے کہا میں ایمان رکھتا ہوں، لیکن بس میں لیطمئن قلبی، کہ میرے دل میں تھوڑا اطمینان ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم 4 پرندے لے لو جی. اور ان کو ہلا لو، ٹیم کر لو، ایسا کہ وہ جب تم بلاؤ تو وہ آ جائیں. تو انہوں نے 4 پرندے لیے، ان کو ٹیم کیا. پھر اللہ نے فرمایا کہ تم آس پاس کی پہاڑیوں پہ الگ الگ 4 پرندوں کو رکھ دو اور پھر ان کو بلاؤ، تو وہ 4 تمہارے پاس ایک ساتھ آ جائیں گے. تو انہوں نے ایسے ہی کیا، پرندوں کو رکھا اور بلایا تو 4 پرندے ان کے پاس آ گئے. اور پھر اللہ نے یعنی یہ ایکسپلین کیا، یہ سمجھایا اس واقعے سے کہ جس طریقے سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، جب ہم تمہیں بلائیں گے تمہاری روحوں کو تم ہمارے پاس سیدھے آ جاؤ گے. تو یہ سب چیزیں قرآن میں آئی ہیں کئی جگہ، لیکن یہ سب یعنی دیز آر بیونڈ دی ریلم آف ہیومن مائنڈ. جی. یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے نہیں، یہ تو خاص پیغمبروں کے لیے یہ سب واقعات تھے. اور یہ جو یعنی معرفت کا وہ اعلیٰ لیول ہم انسانوں کے لیے نہیں ہے، لیکن اللہ کے حکم سے جو اہل ایمان جنت میں جائیں گے، جی. وہاں وہ غیب کا پردہ ان کے لیے ہٹ جائے گا، اور وہاں پر وہ معرفت کا سفر اس لیول کا شروع ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہاں ظاہر ہوگا اور اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے وہ. لیکن وہ دیکھنا بھی ایسا ہوگا کہ وہ گلمس میں ہوگا، ایسا نہیں کہ کوئی چیز ہے وہ آپ جا کے دیکھ لیں، بلکہ وہ صورت یہ ہوگی کہ خدا کا گلمس یا جھلکی یا جھلک یا جلوہ ظاہر ہوگا، اور وہ ایٹرنلی ظاہر ہوتا رہے گا، الگ الگ طرح کا. اس لیے ہر لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر لگے گا. بالکل الگ ہی ہوگا، اور وہ ایٹرنل ہوگا، کبھی وہ ختم نہیں ہوگا. تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ عام انسانوں کے لیے اس دنیا میں ممکن نہیں ہے، صرف پیغمبروں کے لیے تھی. لیکن مولانا جو دوسری چیز لکھی ہے وہ عجز کی دریافت ہے. عجز یعنی ہیلپلیسنس، کہ انسان یہ جانے کہ انسان ہیلپلیس ہے اور عاجز ہے، اور بلکہ عاجز مطلق ہے، یعنی اپنے آپ کو آل ہیلپلیس اور خدا کو آل پاورفل، قادر مطلق، عاجز مطلق اور قادر مطلق. یہ چیز جو ہے کہ انسان لینے والا ہے اور خدا دینے والا ہے، انسان ٹیکر ہے اور خدا گیور ہے، انسان منعم ہے اور خدا منعم ہے. تو یہ جو ریلیشن ہے، جب انسان یہ سمجھتا ہے تب اس کے اندر عاجزی آتی ہے اور ماڈسٹی آتی ہے. تو یہ بھی ایک دریافت کرنے کا، معرفت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، جس کو مولانا کہتے تھے مین کٹ ٹو سائز. تو اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے کہ ریفرنس پوائنٹ سے خدا کو یاد کرنا، خدا کی دریافت کرنا. تو مولانا نے اس پہ بہت لکھا ہے، ریفرنس پوائنٹ بنا کے کسی چیز کو، اور خاص طور سے لکھا ہے کہ چیزوں کو آپ پرسنلائز کریے، کہ سورج آپ کے لیے چمک رہا ہے اور ہوائیں آپ کے لیے چل رہی ہیں، بارش آپ کے لیے ہو رہی ہے، تب آپ کو اور زیادہ گہرا شکر اور گہرا احساس پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ کا. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب، یہ بہت گہری اور امپورٹنٹ باتیں بتائیں آپ نے. میں یہ بھی جاننا چاہوں گا، اور آئی ایم شیور جتنے لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ سب بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کی معرفت جرنی کیسے شروع ہوئی، اور کوئی ایسا انسیڈنٹ آپ کی لائف کا جو آپ کی معرفت ڈیولپمنٹ
کے لیے ایک ریفرنس پوائنٹ بن گیا. جیسے ابھی آپ نے ریفرنس پوائنٹ کا ذکر بھی کیا, جی. تو اس کے بارے میں ہم سب کو بتائیے. اب ہمارے جو گھر کا ماحول تھا، پچھلی بار بھی میں نے اس پہ تھوڑا سا بولا تھا جی کہ وہ دینی تھا. تو ہم لوگ نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے. پھر جب تھوڑا بڑے ہوئے تو الرسالہ پڑھنے لگے، پھر کتابیں پڑھنے لگے، پھر یہ لیکچرز شروع ہوئے جو آپ نے شروع کرائے CPS کے. اس سے بھی بہت کلیئرٹی آئی. تو جو سب سے اہم بات مجھے لگی، یعنی موسٹ ریولوشنری آئیڈیا جو مولانا کا تھا، وہ یہ کہ اپنے پاسٹ ایکسپیرینسز کو لے کے خدا سے دعا کرنا. چونکہ ہر انسان مشکلات سے گزرتا ہے. میں بھی اسی طرح سے مشکلات سے گزرا. تو وہ سارے جو ایکسپیرینسز ہیں آپ کے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی اور ان مشکلوں سے آسانی دی. تو وہ سب چیزوں کو یاد کر کے خدا سے دعا کرنا اور خدا سے قریب ہونا، یہ ایک بہت ہی ریولوشنری آئیڈیا مولانا نے دیا ہے اپنی کتابوں میں. اور اس کا ذکر ہمیں قرآن سے بھی ملتا ہے. قرآن میں بھی یہ بات ملتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اگر آپ لیں تو وہ قصہ بہت ہی زبردست ہے. خود قرآن نے کہا ہے احسن القصص، جی دی موسٹ بیوٹیفل اسٹوری. تو اس قصے میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، پھر وہ کیسے نکلے، پھر ان کو سلیو بنا کے فروخت کر دیا، پھر ان کو جیل میں جانا پڑا اور ایک لمبے مدت تک جیل میں رہنا پڑا. پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور ڈریم انٹرپریٹ کرنے کی صلاحیت ان کو دی، اور پھر کیسے کیسے وہ اقتدار اور پاور مصر میں پہنچے. تو یہ ایک لمبی جرنی ہے. تو ہر انسان کی ایسی جرنی ہوتی ہے، اور یہ اس مقصد سے ہوتی ہے کہ اس کے اندر خدا سے قربت کی صلاحیت پیدا ہو. تو جب آخر میں یہ قصہ ختم ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت اچھی دعا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی. اور اس دعا میں انہوں نے ہر بات کو یاد دلایا اللہ تعالیٰ کو. کہا ہے کہ ہم گاؤں میں تھے اور شہر میں تو ہمیں لایا، اور ہمارے بھائیوں میں شیطان نے بہکا دیا، اور میں جو بھی مرحلے سے گزرا وہ سب کا ذکر کرتے کرتے وہ کہتے ہیں کہ تو نے مجھے ڈریم انٹرپریٹ کرنا سکھایا، اور تو ہمارے والدین کو لایا. یعنی ہر بات کو جو اپنی صلاحیت ہے اس کو بھی اللہ سے منسوب کرنا ہے کہ تو نے یہ مجھے صلاحیت دی. پھر بعد میں وہ کہتے ہیں کہ تو ہی ہمارا کارساز ہے اس دنیا میں، اور تو ہی ہمارا کارساز رہے گا آخرت میں. انت ولی فی الدنیا والآخرہ. تو یہی چیز مجھے کافی یعنی اسٹرائک کرتی ہے کہ جو انسان کی زندگی ہے اس میں ظاہر بہت اتار چڑھاؤ آتے ہیں، بڑے مسائل سے گزرتا ہے انسان. تو ان سب چیزوں کو یاد کرنا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ جس طرح تو نے ہمیں اس دنیا میں آسانی دی، ہمیں آخرت میں کیا تو ہمیں چھوڑ دے گا. تو یہ ہے بہت ہی اہم پوائنٹ جو مجھے لگا اس کتاب میں بھی ہے اور مولانا کی رائٹنگس میں بھی ہے. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب، اعتکاف کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. اٹ از پریکٹس ایز وی نو in a mosque during the month of Ramadan. But Maulana Waiduddin Khan Sahab coined the word intellectual i'tikaf for one's spiritual progress. And he used to say that, the potential is unlimited. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے ہم سب کو کہ انٹلیکچوئل اعتکاف کیا ہے؟ ہاں، مولانا کا ایک مضمون ہے جس کا عنوان ہے فکری اعتکاف، انٹلیکچوئل اعتکاف. آپ کو پتہ ہی ہے، جیسا آپ نے کہا کہ رمضان میں جو آخر کے 10 دن ہوتے ہیں اس میں لوگ اکثر مسجد میں رہتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور یعنی جو اپنے جو کام ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کے سیکلوژن میں
چلے جاتے ہیں، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ تو مولانا اسی کو لے کے کہا ہے کہ ایک دوسری چیز ہے جو فکری اعتکاف ہے، یعنی انٹلیکچوئل سیکلوژن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ ان کا بھی یہی انداز تھا، کیونکہ رسول اللہ ہنستے نہیں تھے، صرف مسکرا دیتے تھے، بہت ہی خاموش رہتے تھے، سوچتے رہتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کانا متواصل الاذان دائم الفکرہ، یعنی ہمیشہ غور و فکر، ہمیشہ سوچ میں ڈوبے ہوئے۔ تو یہی چیز ہے انٹلیکچوئل اعتکاف، کہ آپ خاموشی سے سوچیں، غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ اور جو صحابہ تھے ان کا بھی یہی انداز تھا۔ جیسے ایک صحابی تھے ابو دردہ جی الانصاری، دردہ ان کی بیٹی کا نام تھا، تو اس کی وجہ سے ابو دردہ کہا جاتا تھا۔ تو ابو دردہ رضی اللہ عنہ بہت ہی بڑے صحابی تھے۔ تو ان کی جب ڈیتھ ہو گئی تو ان کی وائف کے پاس کچھ لوگ گئے، دردہ کے پاس، تو پوچھا کہ ابو دردہ کی کون سی بڑی عبادت تھی؟ تو دردہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ التفکر والاعتبار، یعنی سوچنا اور اس سے نصیحت حاصل کرنا۔ تو یہی سب سے اہم چیز ہے اور سب سے بڑی عبادت ہے کہ انسان گہرائی سے سوچے، جس کے لیے تدبر اور تفکر اور تعقل اور تبسم، یہ سارے الفاظ قرآن میں بار بار آئے ہیں کہ انسان گہرائی سے سوچے اور گہرے جو میننگ ہے، گہرے معنی جو ہے قرآن کے، اس تک پہنچے، اور یہی ایک سورس ہے ایمان میں اضافہ، اسی سے ایمان میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ہم نے آج کنورسیشن میں بات کری کہ معرفت کے کیا معنی ہیں اور معرفت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، لیولز آف معرفت، پوائنٹ آف ریفرنس آپ نے بتایا، آپ نے بہت سے انسیڈنٹس پروفٹ کی لائف سے بھی بتائے، لیکن ایک ڈر یہ بھی رہتا ہے کہ کہیں یہ ہماری معرفت ڈیولپمنٹ یا معرفت والی سوچ ڈیریل نہ ہو جائے، تو اس کے بارے میں بتائیں کہ ہاؤ کین وی پریونٹ آر سیلز فرام falling out of line or falling out of معرفت thinking۔ ہاں، کتاب معرفت میں مولانا نے اس کا ذکر کیا ہے کہ دو خاص چیزیں ہیں، جی ایک تو ہے نگیٹیوٹی اور ایک ہے ڈسٹریکشن۔ کہ جو شخص نگیٹو ہوگا، لوگوں کے بارے میں نگیٹو سوچ ہے، تو اسے خدا کی طرف سے انسپریشنس نہیں آئیں گے۔ وہ قصہ بھی مولانا لکھتے تھے، لکھا ہے اور بتایا ہے گوتم بدھ کا، کہ ان کا ایک شاگرد تھا جو دودھ کا کاروبار تھا اس کا، جی تو اس نے کہا گوتم بدھ سے کہ آپ آئیے ہمارے یہاں، میں آپ کو کچھ گفٹ کے طور پہ دودھ دوں گا اور آپ کچھ ہمیں گیان کی باتیں بتائیے گا۔ تو گوتم بدھ نے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ تو ایک دن وہ نکلے اپنے گھر سے برتن لے کے دودھ کے لیے، اور راستے میں برتن میں کچھ مٹی ڈال دی انہوں نے، اور گھر پہنچ گئے اس شاگرد کے۔ تو شاگرد بہت خوش ہوا کہ یہ تو بہت اچھا ہوا آپ آ گئے، اور بہت اچھی طرح سے انہوں نے بیٹھایا، اور دیکھا کہ برتن بھی ہے، انہوں نے کہا لائیے برتن، میں ابھی اس میں دودھ ڈال کے لاتا ہوں۔ تو جب اس نے دیکھا شاگرد نے کہ یہ برتن صاف نہیں، اس میں کچھ مٹی ہے، تو اس نے اس کو صاف کر دیا، کلین کر دیا، اور پھر اس میں دودھ ڈال کے لا کے پیش کیا۔ کہا کہ یہ برتن صاف نہیں تھا، اس میں مٹی تھی، میں نے اس کو کلین کر کے آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ تو گوتم بدھ نے لیا اور وہ اٹھے اور اٹھ کے دودھ لے کے جانے لگے۔ تو شاگرد نے کہا کہ آپ سے تو ہماری یہ بات ہوئی تھی کہ آپ آئیں گے، میں کچھ آپ کو گفٹ دوں گا، پھر آپ کچھ گیان کی باتیں بتائیں گے، آپ تو دودھ لے کے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو گیان دے دیا تمہیں۔ تو وہ شاگرد بڑا حیران ہوا کہ بھئی یہ کیا گیان دے دیا آپ نے، تو ایک لفظ بھی نہیں بولے ابھی۔ تو پھر گوتم بدھ نے سمجھایا کہ دیکھو یہ جو برتن تھا یہ صاف نہیں تھا، تم نے کلین کیا اس کو، پھر اس میں دودھ ڈالا۔ اسی طرح جو تمہارا من ہے وہ تو صاف نہیں ہے، وہ نگیٹیوٹی اس کے اندر بھری ہے، ہیٹریڈ بھری ہوئی ہے، پہلے اس کو نکالو، پھر کچھ میں بتاؤں گا، تب وہ تم اس کو اپنے دل میں رکھ سکو گے۔ تو یہ جو نگیٹیوٹی ہے آج کل بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، آپ سوشل میڈیا وغیرہ دیکھیں تو بس سازش
کے نام پہ اور کانسپریسی کے نام پہ ہر آدمی نگیٹو بولی بول رہا ہے. یعنی اتنے اچھے ماحول ہیں انڈیا میں، ہر چیز موجود ہے. آپ جی ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کوئی جس طرح سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں، ایک دعوتی کام ہے، ایک ریلیجیس کام ہے، وہ بھی کرنا چاہتے ہیں. ہر چیز کی آزادی ہے، آپ اس کو کریے. لیکن جو نگیٹیوٹی ہے اس کو ختم کرنا ہوگا، ورنہ معرفت کا دروازہ نہیں کھل سکتا. اور ڈسٹریکشن دوسری چیز جو ہے کہ آدمی کو یکسو ہو کے اپنے مشن کو سمجھنا ہوگا اور اس کے راستے پہ چلنا ہوگا. اور اگر وہ ڈسٹریکٹ ہو گیا ادھر ادھر، تو پھر جو معرفت کا اگر کسی نے سفر شروع کیا ہے اور پھر وہ ڈسٹریکٹ ہو گیا، تو معرفت واپس زیرو پہ پہنچ جائے گی. جی پھر سفر شروع کر سکتا ہے لیکن پھر وہ وقت گزر جائے گا. تو معرفت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آدمی، مجھے یاد آتا ہے بترا صاحب، ڈاکٹر پرمود بترا، جو ہمارے نیبر تھے، بڑے عزیز تھے ہم سے. تو وہ ہی واز اے مینجمنٹ آتھر اینڈ ٹرینر. تو انہوں نے کچھ پوسٹرز بنائے تھے. تو مجھے ایک پوسٹر یاد رہتا ہے. انہوں نے ایک پوسٹر میں ایک آدمی تھا، سائیکل چلا رہا ہے، وہ جی کارٹون تھا وہ. تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ بزنس از لائک رائڈنگ اے سائیکل. اور نیچے لکھا ہوا تھا کہ آئدر یو کنٹینیو سائیکلنگ اور یو فیل ڈاؤن. کچھ اس طرح کا جملہ تھا کہ بزنس جو ہے وہ ایسا ہے کہ آپ سائیکل چلاتے رہیے، یا آپ وہ بزنس کا کام کرتے رہیے، اس میں انوویشن اور اس میں نئی چیزیں، کریٹیوٹی، تب تو بزنس چلے گا. لیکن اگر ذرا آپ رکے تو بزنس ڈاؤن ہو جائے گا. تو یہی معاملہ معرفت کا بھی ہے. اگر آپ اس کے سفر پہ چل رہے ہیں تو آپ اگر ذرا سے بھی آپ ڈسٹریکٹ ہو، ڈائیورٹ ہوئے، تو وہیں وہ سفر رک جائے گا. جی تو یہ بہت دو اہم چیزیں. اور تیسری ایک اور چیز ذہن میں آ رہی ہے کہ معرفت، اگر کسی شخص کے اندر ایروگنس ہے، تکبر اور ایگو جی اور انا ہے اس کے اندر، وہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت بڑا ہے، وہ بھی ایک کلر ہے کلر ہے. معرفت کی. چونکہ ماڈسٹی ضروری ہے معرفت کے لیے، اور ہیوملٹی ضروری ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کا انسان کو خیال رکھنا چاہیے. جی یہ بہت اہم بات بتائی ڈاکٹر صاحب آپ نے. مولانا بھی اس کو بہت ایمفسائز کرتے تھے. انفیکٹ انہوں نے ایک جگہ لکھا بھی ہے کہ گاڈ ہیز بسٹاؤڈ نیچرل اسٹیٹ ٹو ایوری ہیومن بینگ. تو وہی شخص پیراڈائز میں کوالیفائی کرے گا ہو ول ریٹرن ٹو گاڈ ان دیٹ نیچرل اسٹیٹ. اور شعراء میں، قرآن کے شعراء سورہ میں ایک بہت امپورٹنٹ آیت آئی بھی ہے کہ ہی alone will be saved who will return to God with a sound heart. تو یہ مجھے بہت قلب سلیم. جی بہت زبردست لگی کہ بالکل اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا ہے کہ صرف ساؤنڈ ہارٹ جس انسان کا ہوگا وہی کوالیفائی کرے گا. اور ساؤنڈ ہارٹ سے مراد یہی ہے کہ آپ ڈسٹریکشن سے بچے رہیں، آپ کے اندر کوئی میلس، ہیٹریڈ، نیگیٹیوٹی نہ رہے. اسی لیے مولانا آخری وقت تک یہی بولتے رہے کہ میرے اندر کسی کے لیے کوئی نیگیٹیوٹی نہیں، کوئی ہیٹریڈ نہیں، کوئی میلس نہیں. تو یہ بہت اہم ہے. اگر ہمیں اپنی معرفت ڈیولپ کرنی ہے تو ہمیں اپنے آپ کو، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا، ڈسٹریکشن سے بچنا ہے. ہمیں اپنے اندر کی نیگیٹیوٹی کو ختم کرنا ہے. اور ابو آل ایروگینس جو کلر ہے، کیونکہ وہ ایک سیٹن کا ایٹریبیوٹ ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کے بعد ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری معرفت بڑھتی ہے اور گھٹتی ہے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ہی اسٹیٹ آف معرفت ہمیشہ رہے؟ اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں. نہیں، یہ آپ نے صحیح کہا کہ معرفت گھٹتی ہے، یا ایمان گھٹتا ہے یا بڑھتا ہے. اور ایک اسٹیٹ میں رہنا ممکن نہیں ہے، نہ یہ ڈیزائربل ہے. جی چونکہ آدمی ظاہر ہے کبھی اپنے بزنس میں، جاب میں یا دوسری چیزوں میں ہوتا ہے، وہ بھی ضروری ہے. تو وہ ایسا لگے گا کہ معرفت کا لیول گھٹ گیا یا ایمان کا لیول گھٹ گیا. تو یہ تو ایک نیچرل ہے. بلکہ صحابہ کے واقعات میں بھی ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ ان کا بھی ایمانی لیول گھٹتا بڑھتا رہتا تھا. ایک صحابہ جن کا نام تھا حنظلہ رضی اللہ عنہ، وہ ایک بار کہیں جا رہے تھے جی
تو راستے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ملے، تو انہوں نے کہا حضرت ابوبکر سے کہ نافقہ حنظلہ، یعنی حنظلہ منافق ہو گیا، ہپوکریٹ ہو گیا۔ تو بڑے حیران ہوئے، تو انہوں نے کہا کیا ایسی کیا بات ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ جب ہم پروفٹ کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی کمپنی میں رہتے ہیں، ان کے پاس رہتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، تو ہمارا ایمان کا لیول بہت اونچا ہوتا ہے، لیکن ہم جب چلے جاتے ہیں اپنے گھر بار میں، کام میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو ہمارا ایمان بہت گھٹ جاتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ یہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو جی نافقہ ابوبکر، تو انہوں نے کہا، دونوں نے کہا اچھا ہم چلتے ہیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے۔ تو گئے وہ، اور گئے پروفٹ کے پاس، تو پروفٹ کو بتایا، تو پروفٹ نے کہا کہ یہ تو بہت نیچرل ہے، یہ ہوتا ہی ہے، کبھی گھٹ گیا کبھی بڑھ گیا، اس میں کوئی یعنی ایسی بات نہیں ہے پریشان ہونے کی، یہ ایک نیچرل چیز ہے۔ تو ایمان بڑھتا بڑھتا گھٹتا رہتا ہے، اور معرفت بڑھتی گھٹتی رہتی ہے۔ بس آدمی کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا چوکنا رہے اور دیکھے کہ کہیں بہت زیادہ ڈسٹریکٹ تو نہیں ہو رہا ہے، تو پھر وہی ایمان واپس آ جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، تو پھر اعلیٰ معرفت کی کیا پہچان ہے؟ اس کا کوئی صحابہ کی زندگی سے کوئی اگزامپل آپ ہم سب لوگوں کو بتا سکتے ہیں؟ مولانا نے ایک واقعہ لکھا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جی کتاب معرفت میں، جو ایک بہت اچھی مثال ہے کہ اعلیٰ معرفت کیا ہوتی ہے۔ یہ واقعہ کتابوں میں بہت لمبا آیا ہے۔ یہ واقعہ جب کا ہے جب عائشہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بہت ہی بیمار تھیں، اور بالکل آخری وقت تھا ان کا، موت سے بہت ہی قریب۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ رسول اللہ کی اسپریچول پارٹنر بھی تھیں، اور بہت باتیں سیکھی تھیں، اور پروفٹ محمد کی ڈیتھ کے بعد تقریباً 50 سال زندہ رہیں، اور امت کو بہت گائیڈ کیا۔ شی واز اے گریٹ ٹیچر اینڈ گائیڈ فار دی کمیونٹی، اور بہت ایسی ایسی باتیں حضرت عائشہ نے بتائی ہیں جس کو استنباط عائشہ کہا جاتا ہے، کہ یعنی انفر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ باتیں بہت ہی اہم ہیں۔ مثال کے طور پہ مولانا نے کئی بار اس کا ذکر کیا ہے کہ ما خیر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما، کہ جب بھی پروفٹ کو دو چیزوں میں سے ایک چیز کو ایک آپشن کو لینا ہوتا تھا، تو ہی وڈ آلویز آپٹ فار اے ایزیئر آپشن۔ اگر وائلنس اور نان وائلنس میں آپشن ہے تو ہی وڈ گو فار نان وائلنس۔ جی اگر پیس اور وائلنس میں آپشن ہے تو پیس، یعنی اس طرح کے جب بھی کوئی موقع آتا تھا تو وہ ایزیئر آپشن کو اڈاپٹ کرتے تھے۔ تو اس لحاظ سے ان کی بہت بڑی خدمات ہیں۔ تو یہ جو واقعہ ہے جس کو میں بتانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ بہت ہی آخری وقت تھا، موت کے قریب تھیں حضرت عائشہ اس وقت۔ تو اس وقت جو ان کے دربان تھے ان کا نام ذکوان تھا۔ تو انہوں نے بتایا کہ جب حضرت عائشہ بہت ہی بیمار تھیں بالکل آخری وقت میں، تو عبداللہ ابن عباس ملنے آئے۔ جی تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ میں اجازت چاہتا ہوں گھر میں اندر جانے کی۔ تو جو دربان تھے انہوں نے جا کے حضرت عائشہ سے کہا کہ ابن عباس آئے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا چھوڑو ابن عباس کو، مطلب کوئی ضرورت نہیں بلانے کی۔ تو اس وقت وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے حضرت عائشہ کے نیفیو، جن کا نام تھا عبداللہ ابن عبد الرحمن۔ وہ غالباً حضرت عائشہ کے جو بھائی تھے بڑے، ان کے بیٹے تھے۔ تو انہوں نے جب سنا کہ ابن عباس آئے ہیں اور حضرت عائشہ نے کہا کہ نہیں چھوڑو، جی تو انہوں نے کہا کہ اے میری ماں، ابن عباس آپ کے بیٹے کی طرح ہیں، صالحین میں سے ہیں، اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، حضرت عائشہ نے، اچھا ٹھیک ہے، اگر تم چاہتے ہو تو بلا لو۔
تو حضرت عبداللہ ابن عباس آئے اور بیٹھے، سلام کیا اور دیکھا کہ بالکل آخری وقت ہے، تو انہوں نے کچھ تعریفی باتیں کہیں کہ آپ رسول اللہ کی وائف تھیں، اور اب آپ کچھ ہی دیر میں آپ رسول اللہ سے ملیں گی، صحابہ سے ملیں گی، اور آپ کی وجہ سے تیمم کی آیت نازل ہوئی، اور آپ کے خلاف جن لوگوں نے ایک الزام لگایا تھا اس کے جواب میں جبریل 7ویں آسمان سے آئے وہی لے کے، اور اس سے بری کیا، اور آپ کی اس طرح سے آپ کا ذکر مسجدوں میں ہونے لگا، تلاوت ہونے لگی قرآن میں. تو وہ بات حضرت عائشہ کو پسند نہیں آئی. انہوں نے کہا یہ سب چھوڑو، میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ میں نسیم منسیہ بن جاؤں، کہ کوئی مجھے جانے نہیں، کوئی میرا ذکر نہ کرے، کوئی میرا جاننے والا نہیں ہو. تو جو اتنی بڑی شخصیت تھی حضرت عائشہ، جن کا اتنا بڑا رول ہے کہ بہت زیادہ حدیثیں ان کی طرف سے ملی ہیں ہمیں، ان کا یہ حال ہے. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں تو بس چاہتی ہوں کہ مجھے میرا کوئی جاننے والا نہ ہو، میرا کوئی نام لینے والا نہیں ہو. تو اس طرح کی یہ ہے اعلیٰ معرفت کی ایک مثال جو ہمیں ملتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، میرا آخری سوال آج کے سبجیکٹ پر، کہ کوئی ایسی کوئی دعا ہے معرفت کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو آپ ہم سب سے شیئر کرنا چاہیں گے؟ ایسی کوئی پرٹیکولر دعا تو میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن پہلی چیز یہ سمجھنی چاہیے کہ دعا ہے کیا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ دعا پڑھ لیجئے 100 بار، وہ پڑھ لیجئے 200 بار، یہ آیت پڑھ لیجئے، وہ سورت پڑھ لیجئے. تو پڑھنا صرف میئر ریسیٹیشن آف ورڈز، وہ بھی ایک ایسی لینگویج میں جو ہماری نہیں ہے، جو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، تو وہ کافی نہیں ہے. دعا تو گہرے احساس کا نام ہے. یعنی جو گہرے احساس آپ کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، ایک سمندر امٹتا ہے، جو احساس کا، گہرے احساس کا سمندر آپ کے سینے میں جو امٹتا ہے، اور پھر وہ لفظوں میں ڈھل جاتا ہے، تو اسی کو دعا کہتے ہیں. تو دعا کسی لفظ کا نام نہیں ہے. دعا آپ کی گہری فیلنگز کا نام ہے. وہ آپ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں، ہندی میں بھی کہہ سکتے ہیں، کسی بھی زبان میں کہہ سکتے ہیں. تو دعا دراصل گہرے احساسات کا نام ہے. اب جیسے ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں، رب اشرح لی صدری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، جب بھی کوئی ٹاک دینی ہوتی ہے، مولانا بھی پڑھتے تھے. وہ دعا خود بہت ہی اہم ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کیا احساسات تھے اس وقت جب ماؤنٹ سائنائی پہ پہنچے. وہ راستہ بھول گئے. انہوں نے سوچا کہ وہاں کوئی آگ جل رہی ہے، کچھ شاید وہاں کوئی مل جائے جو ہمیں راستہ بتائے، یا بہت ٹھنڈ کا زمانہ تھا، ہم وہاں کچھ بیٹھ کے تھوڑا سا سیکیں گے اپنے ہاتھ کو. تو وہاں پر جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا کہ میں اللہ ہوں، اور ان کو پیغمبر بنایا. تو اور کہا کہ جاؤ تم فرعون کے پاس میرا پیغام لے کے. تو اس وقت بہت پریشان تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. ڈر بھی تھا ان کو کہ کیسے میں جا کے فرعون کو پیغام دوں گا. تو اس وقت جو دعا کی انہوں نے، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اے اللہ تو میرے سینے کو کھول دے، اور میری جو زبان میں ان کی تھوڑی شاید لکنت تھی وہ ختم کر دے، تاکہ وہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں. وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری. اور انہوں نے پھر کہا کہ ایک میرا ساتھی بنا دے میرے فیملی میں سے، ہارون کو جو میرا بھائی ہے، اس کے ذریعے میری مدد کر، اور میرے کام کو وہ شیئر کرے. میرا جو ٹاسک ہے، یہ پروفیٹک ٹاسک ہے، اس میں بھی وہ میرا شریک بن جائے. تو پھر انہوں نے کہا کہ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم تیرا خوب چرچا کریں، تیری خوب پاکی بیان کریں، تیرا خوب ذکر کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر انہوں نے کہا کہ انک کنت بنا بصیرا، اور تو ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہمارے حالات کو جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ
تمہاری ڈیمانڈ تمہاری ریکویسٹ ہم نے پوری کر دی۔ تو یہ جو کیفیت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، وہ اس دعا میں جھلک رہی ہے۔ تو کیفیت کا نام دعا ہے، آپ کیسے بھی دعا کریں، کوئی پرٹیکولر دعا نہیں ہے، بلکہ دل سے دعا نکلنی چاہیے۔ جی، اور ڈاکٹر صاحب مولانا بھی یہی کہا کرتے تھے کہ وہ ہر چیز کو پرسنلائز، جیسے آپ نے ٹاک میں بھی بتایا، اور وہ کہتے تھے کہ ہیلپ لیسنس کی اسٹیٹ پہ نکلی ہوئی جو دعا ہوتی ہے وہ اصل میں صحیح دعا ہوتی ہے۔ تو ہم خود اپنے دل سے، اپنے دل کی گہرائیوں سے جب دعا کرتے ہیں اپنی ہیلپ لیسنس کی اسٹیٹ پہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرتا ہے۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، اٹ واز اے ونڈرفل My سیشن۔ pleasure۔ جزاک اللہ، آپ نے بہت ساری باتیں معرفت کو لے کے بہت اچھے سے واضح کری، گہرائیوں سے بتایا ہم سب کو، جزاک اللہ۔ لیکن ابھی سیشن ختم کرنے سے پہلے کچھ امپورٹنٹ بک ریلیزز ہیں، سو آئی ول ٹیک couple of more minutes. We are very happy to share with you that we'll be releasing 3 books today of مولانا وحید الدین خان صاحب۔ یہ پہلی کتاب جو ہے یہ ہندی میں ہے، جس کا ٹائٹل ہے دھرم اور آدھونک چنوتی۔ یہ مولانا کی جو کتاب، انگلش کتاب گاڈ ارائزز ہے، اس کی ہندی ٹرانسلیشن ہے، اور اس کا انواد محمد خادم صاحب نے کیا ہے۔ جو اس کی ایڈیٹوریل ٹیم ہے، جن کا تعاون رہا ہے اس کتاب کو لانے میں، وہ ہے محمد عارف صاحب، راشد انصاری صاحب، راضیہ بیگم، عرفان رشیدی صاحب، راجیش کمار صاحب، مولانا فرحاد احمد عمری صاحب، اور خرم اسلام قریشی صاحب۔ سو وی آر ویری ہیپی ٹو اناؤنس دا ریلیز آف دس ہندی بک دھرم اور آدھونک چنوتی۔ یہ آپ کو سی پی ایس کی ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہو جائے گی، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یو کین شیئر اٹ among all those people who have always been asking for ہندی بک۔ تو میں ڈاکٹر ثانیہ حسنین صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس کو لانچ کریں۔ یہ ہندی ٹرانسلیشن گاڈ ارائزز کا یا مذہب اور جدید چیلنج کا مجھے بےحد خوشی ہو رہی ہے لانچ کرتے ہوئے۔ یہ خرم صاحب نے ہندی کا کام شروع کیا، اس کی بہت ہی اہم یہ ایک کتاب ہے۔ مولانا نے یہ کتاب غالباً 1960s کے ارلی 1960s میں لکھی تھی، جب وہ لکھنؤ میں تھے، مذہب اور جدید چیلنج یا علم جدید کا چیلنج۔ پھر اس کا ٹرانسلیشن عربک میں ہوا جو بھائی صاحب نے کیا، ڈاکٹر ظفر الاسلام خان نے۔ پھر وہ کتاب بہت ہی معروف ہوئی اور عرب ورلڈ میں ایک بیسٹ سیلر بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے اس میں تعاون کیا، ٹرانسلیشن کیا اور اس میں ہر طرح کا تعاون کیا، ان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ The next book is The Purpose of Creation, The Spiritual Journey Towards Eternal Paradise. This English book has been translated by Professor Farida Khanam, and it is an English translation of some of the chapters of Maulana Wahiduddin Khan Sahib's Urdu book Kitab Marifat, جس کا آج ہم نے ذکر بھی کیا۔ So we are very happy to share that this new book is also getting launched today, and I'll request Dr. Sania Hussain Saab to launch this new English book, The Purpose of Creation, The Spiritual Journey Towards Eternal Paradise. دی پرپز آف کریشن، دا اسپریچول جرنی ٹورڈز ایٹرنل پیراڈائز۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے یہ کتاب لانچ کرتے ہوئے، جو کہ ٹرانسلیشن ہے کتاب معرفت کے کچھ آرٹیکلس کا۔ آج ہم اسی کتاب سے اپنی باتیں کہہ رہے تھے، اور انتہائی اہم ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جس سے انسان کے اندر معرفت کی پہچان اور معرفت کا شوق جاگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ کتاب ڈاکٹر فریدہ خانم نے ٹرانسلیٹ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں سب لوگوں کو اجر عطا فرمائیں جن لوگوں نے اس کو پبلش کرنے میں حصہ لیا۔
جی اور یہ تیسری کتاب اردو کتاب ہے، کامیاب خاندانی زندگی۔ یہ خاندانی زندگی کا ریوائزڈ ورژن ہے مولانا وحید خان صاحب کی کتاب کا، اور یہ اب آن لائن اویلیبل ہے۔ پاکستان میں یہ کتاب کامیاب ازدواجی زندگی کے نام سے پبلش ہوئی ہے، جو طارق بدر صاحب جس کو دیکھ رہے ہیں، تو میں ڈاکٹر ثانیہ حسنین صاحب سے کہوں گا کہ اس کو بھی لانچ کریں۔ ماشاء اللہ۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، یہ ریوائزڈ ورژن خاندانی زندگی، کامیاب خاندانی زندگی، فیملی لائف کی تعمیر اور ترقی کے رہنما اصول، یہ بہت ہی عمدہ کتاب ہے، اور آج کل اس کی بڑی ضرورت ہے، تاکہ جو کس طرح سے بچوں کی اپ برنگنگ ہو اور کس طرح سے ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ تو یہ بہت ہی جنرل انداز کا ٹاپک ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی مفید ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس میں اجر عظیم عطا فرمائے جن لوگوں نے اس کو پبلش کرنے میں حصہ لیا۔ بہت سارے لوگوں نے بہت کامنٹس بھیجے ہیں، لیکن اب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے تو ہم لے نہیں پائیں گے۔ جزاک اللہ فار encouraging us and sending positive comments. We will come back next Sunday at 10:30 a.m. For the next session. Thank you.